اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثناء، درود و سلام نبی مکرم عدل مفخم حسن مجسم رسول محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. پچھلے خطبہ میں ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کہ جو مکی ایام تھے، مکی زندگی کا وہ دور تھا، اس کو ہم نے مختصر انداز میں بیان کیا. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ پھر مدنی دور کا آغاز ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے اور ہماری زندگی وفا کرے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شعبان جیسے اہم مہینے کا جو بالخصوص عمل مصطفیٰ ہے اس کا تذکرہ ہوگا، اور جو نصف شعبان ہے اس کی شرعی حیثیت ہوگی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اس مہینے میں کیا ہے، آپ کا عمل شریف کیا ہے، اور نصف شعبان جسے عام طور پہ مروجہ شب برات کہتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. یہ دونوں چیزیں اسی مہینے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور ہر مسلمان کا اس سے روشناس ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ بندہ حقیقت حال کو دیکھ کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے. تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا کلام مجید، جس میں رب تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو اور جنات کو، ان کو بنانے کا مقصد وحید بیان کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی، غلامی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اول آخر یہی ایک مقصد ہے ان کا، اور یہ عبادت کسی خاص گھڑی سے مشروط نہیں، کسی خاص دن سے مشروط نہیں، اور کسی خاص رات اور مہینے سے مشروط نہیں. بالخصوص کچھ عبادات کچھ مہینے سے، کچھ دنوں سے جو ہے وہ مشروط ہیں. جس طرح رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں اور یہ جمعۃ المبارک کا یہ اللہ کی عبادت. اس طرح جو عموماً عبادات ہیں، نوافل ہیں، اور قیام ہے، سجود ہیں، تلاوت قرآن ہے، اس طرح کا دین و دنیا کے معاملات ہیں، اس کی کوئی کہیں بھی قید نہیں، نہ کسی دن کے ساتھ، نہ کسی رات کے ساتھ، نہ کسی مہینے کے ساتھ. لہٰذا
بندگی جب بلوغت آئی تو بندہ مکلف بنا، آخری سانس ہوا تو بندے کی زندگی پوری ہوئی، آخری سانس تک بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے کا پابند ہے، اسی کا نام بندگی ہے۔ اور یہ تھوڑے وقفے سے بندگی سے باہر نہیں نکلا جا سکتا، یا کسی عرصے تک جو مرضی کریں اور ایک دن اور ایک رات میں کچھ نہ کچھ کر لیں تو بندہ ساری بندگی پہ پورا اتر سکتا ہے۔ یہ بات یہ بالکل سرے سے بات ہی غلط ہے۔ کیوں؟ اللہ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں سورہ حجر کی آخری آیہ مبارکہ میں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زندگی کے آخری لمحات تک، موت آنے تک آپ اللہ کے بندے بن کے رہیں، اللہ کی عبادت گزار بن کے رہیں۔ درمیان میں کوئی لمحہ اللہ کی بندگی سے خالی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی حکم عدولی میں نہیں گزرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے بھی یہی فرض ہے ان کے اوپر۔ لہٰذا انسان کی بندگی، امت کی بندگی مشروط ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بندگی اور غلامی وہی کہلائے گی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہوگی۔ میں اپنی مرضی کروں، آپ اپنی مرضی کریں، جتنی مرضی عبادات کر لیں، بظاہر وہ خشوع والی ہوں، خضوع والی ہوں، ان میں بڑا بڑا لمبا قیام ہو، تلاوت قرآن ہو، لیکن وہ سنت رسول کے خلاف ہو تو وہ عبادت نہیں کہلواتی۔ اس لیے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ مبارک میں کون سا ایسا عمل ہے جو آپ کثرت سے کیا کرتے تھے۔ تو اس ضمن میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ صحیح بخاری میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے منقول ہے کہ ہم دیکھتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تو رکھتے ہی جاتے، اور ہم کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے ہی جا رہے ہیں، اور اگر افطار کرتے یعنی روزے رکھنا چھوڑ دیتے تو ایک عرصے تک چھوڑے رکھتے، اور ہم کہتے کہ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، اور سنن ابی داود کی صحیح سند کے ساتھ جو حدیث ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی منقول ہے، کہتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ شعبان کا مہینہ بہت اہم ہوتا تھا، اور کس وجہ سے اہم ہوتا تھا؟ روزہ رکھنے کی وجہ سے اہم ہوتا تھا۔ کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، رواہ ابو داود فی سننہ بسند صحیح۔ تمام مہینوں میں جو نفلی روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، رمضان کے مہینے کی بات نہیں، رمضان کے علاوہ دوسرے 11 مہینے جو ہیں ان میں سے سوائے چند ایک مقامات کے ایام بیز کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ چاند جب مکمل ہوتا ہے، ایام بیز چاندنی راتوں کے سمجھ لیں، اور اس کے بعد سوموار اور جمعرات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ عاشوراء 10 محرم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح عید الاضحیٰ سے پہلے 10 ذوالحج تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور 10 ذوالحج کو چونکہ عید ہوتی تھی، یعنی 9 دنوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے بھی ثابت ہے۔ تو بہرحال یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بالعموم روزے تھے، لیکن کسی مہینے میں مسلسل روزے رکھے جانا کثرت کے ساتھ، اکثریت کے ساتھ، تو وہ شعبان معظم میں ہی ہوتے تھے، اور پھر رمضان آ جاتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے شروع کر دیتے۔ اسی طرح اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ارشاد فرماتی ہیں،
ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا رمضان اور شعبان کے علاوہ مسلسل روزے رکھے جاتے ہوں۔ رمضان کے روزے تو فرض تھے، یہ پورے مہینے کے آپ رکھتے تھے، لیکن شعبان کے مہینے کے روزے آپ کثرت سے رکھتے تھے۔ اسی طرح وہاں بھی متتابعن کے لفظ آئے، کثرت کے ساتھ آپ روزے رکھتے تھے۔ گویا کہ یہ جو ایام شروع ہو رہے ہیں شعبان کے مہینے کے، 15ویں شعبان تک ہمارے لیے روزہ رکھنا سنت ہے، مستحب ہے اور بڑی سعادت ہے۔ ہمارے آقا و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو ترغیب دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی سے میرے آقا پوچھتے ہیں، کیا تم نے رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں چند روزے رکھے تھے؟ کہتے ہیں آقا نہیں۔ فرمایا اچھا، جب رمضان المبارک گزر جائے گا، اس کے روزے مکمل کر لوگے تو شعبان کے روزوں کی نیت سے 2-3 روزے رکھ لینا۔ کس قدر اہمیت ہوگی ان نوافل کی، ان نفلی روزوں کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے اور اصحاب کو ترغیب دیا کرتے تھے۔ لیکن نصف شعبان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم روزہ رکھنے سے روک دیا کرتے تھے۔ 15ویں شعبان سے روزہ رکھنا روک دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری امت کو کمزوری نہ ہو جائے اور آگے فرائض آنے والے ہیں، کہیں ان میں پریشانی لاحق نہ ہو جائے۔ وہ رؤوف الرحیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خیر خواہ، غم خوار، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے آقا، اپنے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آقا میں دیکھتا ہوں کہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ اتنے کثرت سے روزے نہیں رکھتے سوائے شعبان کے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہمارے آقا و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاک شہر تغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان۔ اے میرے صحابی، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے اور اکثر لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ وَتُرْفَعُ فِيهَا الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس مہینے کے اندر رب العالمین کے حضور بنی آدم کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ یہ اس کی حکمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اہمیت کے ساتھ اپناتے تھے۔ اصل میں بات یہ ہے، دین اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ مذہب کیا ہے اور دین کیا ہے؟ دین ایک میتھڈ کا نام ہے، ایک طریقہ کار کا نام ہے، ایک دستور اور قانون کا نام ہے۔ اس سے سرے منہ بال برابر ادھر ادھر نہیں ہوا جا سکتا۔ اور مذہب عرف عام میں چند رسومات کو منانے کا نام ہے۔ سارے دین تھے، لیکن بگاڑتے بگاڑتے ان کی امتوں نے ان کو مذہب کا رنگ دے دیا۔ مذہب کیا ہے؟ ایک ایسا راستہ جس کو ایجاد کر لیا گیا ہو اور چند خرافات اور رسومات کے سوا کچھ نہ ہو، اپنی اپنی پگڈنڈی بنا لی گئی ہو۔ دین مین شاہراہ ہے اور مذہب مختلف پگڈنڈیاں ہیں، یاد رکھیں۔ تو مین شاہراہ جو دستور اور قوانین کے مطابق جس پہ چلا جاتا ہے وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو سب سے پیارا دین ہے وہ اسلام ہے، اور شروع تا آخر یہی دین اللہ نے بھیجا ہے۔ لیکن مختلف قوموں نے اس کو مذہب کی رنگ ریا، چند رسومات کر لیں تو باقی ٹھیک ہے۔
ہمارے ہندوستان کے باسی کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، کوئی قدغن نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کوئی قید نہیں، جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پئیں، جو چاہے کریں، جو جی میں ہے وہ کریں، لیکن مندر میں چلے جائیں بس ہر چیز بخشوا کے باہر۔ عیسائیت کیا ہے؟ عیسائیت میں یہی ہے بھئی، ان کی اپنی مرضی ہے، حلال حرام کی کوئی فکر نہیں، تورات کیا کہتی ہے، انجیل کیا کہتی ہے، بائبل کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، کوئی چکر نہیں۔ ویکلی چرچ چلے جاؤ اور چند رسومات منا کے بس فارغ بری و ذمہ۔ یہودیت بھی اسی کا نام ہے۔ جتنے بھی آپ الغرض مذاہب دیکھ لیں وہ یہی ہیں کہ چند رسومات انہوں نے جو گھڑی ہوئی ہیں ان کو وہ ادا کرتے ہیں تو بس ٹھیک ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، میں بات کہنے لگا ہوں اور بڑی تکلیف سے کہنے لگا ہوں، ذرا میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں گا، آپ بھی جھانکیے گا۔ کیا ہم نے اسلام کو، دین کو بھی مذہب کی شکل نہیں دے دی؟ عیدین پڑھ لی، شب برات منا لی، شب معراج منا لی، میلاد النبی منا لیا، چند اور بھی ہوں گی، اور اس کے بعد میں اپنی زندگی میں آزاد، آپ اپنی زندگی میں آزاد ہیں۔ الا ماشاء اللہ، سب کے سب ایسے نہیں ہیں، لیکن اکثریت کا یہی حال ہو چکا ہے۔ چلیں تھوڑا سا اور سخاوت کر لیں تو جمعہ کے دن جمعہ پڑھ لیں، آ کے رمضان کے روزے رکھ لیں، چلیں اس سے بھی آگے زکوٰۃ دے لیں، اور بھی چھوٹے موٹے عمل نیک کر لیں، لیکن مرضی اپنی کرنی ہے، خوشی بھی اپنی، غمی بھی اپنی، رسومات بھی اپنی، سارے طریقہ کار میرے اور اپنے۔ تو یہ آہستہ آہستہ نہیں بلکہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم دین اسلام کو بھی مذہب کا رنگ دے رہے۔ کئی دوستوں نے مجھے بھی میسج بھیجے، شب معراج مبارک ہو۔ اب کیونکہ ہمیں پتہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بخشے گئے، بس منا لیا، ایک دوسرے کو مبارک دے دی، کام سیدھا۔ ابھی نصف شعبان آئے گا، 15ویں رات جسے شب برات کہتے ہیں، پھر دیکھنا کیسا شغل لگتا ہے۔ آپ کے فیس بک، آپ کے واٹس ایپ، میسنجر کس بات سے بھر جائیں گے؟ مجھے معاف کر دیں، کوئی جانے انجانے میں غلطی ہو گئی ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہو تو مجھے معاف کر دیں، کیونکہ وہ رات آ رہی ہے، بخشوانا چاہتے ہیں۔ سوچئے سمجھیے، اور معافی کن سے مانگتے ہیں ہم؟ جو فیس بک پہ ہمارے ساتھ تعلق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا جن کے ساتھ دور دور کا واسطہ کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا، اور گھر میں بھائی ناراض ہے میری قباحتوں کی وجہ سے، بہن کا حصہ مار کے بیٹھا ہوا ہوں، باپ کی نافرمانی کر کے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، رشتہ دار صلہ رحمی سے میں عاری ہوں، اور معافی کن سے مانگ رہا ہوں؟ یہ بھی ایک مذہب بنا دیا ہم نے دین کو میرے بھائی، یہ رسم ہے، رسم دین نہیں ہے۔ اور شد و مت سے پھر ہمارا ٹی وی بھی چلے گا، ہمارے چینل جتنے ہیں وہ سارے جی بڑے جوش و خروش سے پھر وہ گھڑ گھڑ کے جو حدیثیں اللہ معاف کرے نبی مکرم کی طرف منسوب کی ہوئی ہیں، جھوٹو جھوٹ ملا کے زمین آسمان کے قلابے ملا دیں۔ قوم کدھر جا رہی ہے میرے دوستو؟ غور کیجئے، دیکھیے اس کی حیثیت کیا ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں۔ سب سے پہلا کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنا۔ نہ رکھیے گا لیکن مانیے تو صحیح، کیونکہ یہ نفلی ہیں، فرضی نہیں ہیں، پریشان نہ ہوئیے بھائی۔ کثرت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اس میں روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک۔ اور شب برات جسے ہم نے بنایا ہے، نصف شعبان میرے آقا کا فرمان ہے،
اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایک حدیث رسول مفہوماً جو ہے وہ 2 سندوں کے ساتھ آتی ہے، لیکن سندیں اس کی 2 ہیں لیکن مفہوم ایک ہی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ جتنی روایات اس کے متعلق ہیں سب من گھڑت اور موضوع ہیں، گڑی ہوئی ہیں۔ پہلی حدیث سنیے گا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یطلع اللہ الی خلقہ فیغفر، یطلع اللہ الی خلقہ نصف لیلۃ النصف من شعبان۔ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت، اللہ احکم الحاکمین شعبان کی نصف کو یعنی 15ویں شعبان کو دنیا والوں کی طرف، اپنے مخلوق کی طرف جھانکتے ہیں۔ یطلع اللہ الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاح۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان سے زمین والوں کی طرف، اپنے مخلوق کی طرف جھانکتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں، ساری مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں سوائے 2 لوگوں کے۔ پہلا بندہ الا لمشرکن، جو مشرک ہے، اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرنے والا، اوروں کو شریک کرنے والا۔ رب مشکل کشا ہے اکیلا، وہ کسی اور ہستی کو بھی رب کے ساتھ مشکل کشا بنانے والا ہے۔ اللہ کے نام کی نظر و نیاز دی جاتی ہے، وہ کسی اور ہستی کے نام کی بھی دینے والا ہے۔ اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھا جاتا ہے بلا شرکت غیرے، وہ کسی اور کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے۔ اللہ کے سامنے رکوع سجود اور جھکا جاتا ہے، وہ کسی اور کے سامنے بھی جھکتا ہے، رکوع سجود کرتا ہے۔ الغرض اللہ کی ذات و صفات میں کسی نہ کسی طریقے سے کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ خواہش نفس کا پجاری ہو تب بھی وہ مشرک ہے۔ الا لمشرکن، اس مشرک کے سوا باقی سب کی اللہ تعالیٰ معافی کر دیتے ہیں۔ او مشاحن، اور دوسرا وہ بندہ ہے جو کینہ پرور ہے، جس کے دل میں کسی کے متعلق بھی حسد اور کینہ ہے، بغض ہے، اس بندے کو بھی نہیں معاف کیا جاتا۔ یہ امام طبرانی، ابن حبان اور بہقی رحمہم اللہ تعالیٰ علیہ نے، ان لوگوں نے صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی۔ اور دوسری روایت سلسلۃ الصحیحہ کی ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمؤمنین ویملی للکافرین، کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو اپنے بندوں کی طرف دیکھتے ہیں جب، اور اللہ تعالیٰ مومنین کو، ایماندار بندوں کو معاف کر دیتے ہیں، چاہے جتنے بھی گناہ گار ہوں، ایمان ان کے اندر موجود ہو، ایمانداروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کو ڈھیل دے دیتے ہیں، رسی دراز کر دیتے ہیں۔ اور وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ، اور جن لوگوں کے دلوں میں کینہ اور بغض ہوتا ہے، ان لوگوں کو ان کے کینہ اور بغض کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو معاف نہیں کیا جاتا۔ حَتَّى يَدَعُوهُ، جب تک وہ کینہ اور بغض سے اپنے دلوں کو صاف نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو معافی نامہ نہیں دیتے۔ لو، یہ حدیث ہے 2 سندوں کے ساتھ، مفہوماً ایک ہی ہے، کہ نصف شعبان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جھانکتے ہیں اور اپنے سارے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ اب شرک پہ میں ادھر رہوں، پورے طریقے کے ساتھ کرتا رہوں، اور میں یہ کہوں کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، پھر خلاف سنت میں سارے کام اس رات کو کروں۔ آپ کو بندہ کہہ سکتا ہے کہ اتنی پیاری رات ہے بھائی، اتنی اچھی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کی رحمت آسمان سے زمین والوں پہ جھانکتی ہے، تو اس میں عبادت کرنے میں حرج کیا ہے؟ پھر تو بڑی اچھی رات ہے۔ بھائی دیکھیے، حرج جو ہے نا، حرج
میں اور آپ کس کے پابند ہیں؟ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کے مصداق ہستی کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے کوئی بھی عمل کرنا ہو تو اسوہ رسول کو پہلے دیکھیں گے. دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے اندر کتنی راتیں آئیں. کسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان کو آپ جاگے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح عبادت کی. خوشخبری, مومن سویا پڑا ہے تب بھی وہ بخشش اس کے اوپر ہے. وہ سنت کے مطابق عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا, اس کے اوپر یہ بخشش آ گئی الحمدللہ. اس کے لیے جاگنا, عبادت کرنا اور کسی قسم کی خرافات کو اپنانا قطعاً جائز نہیں اور ضروری نہیں ہے. اس لیے ہم پابند کس کی ہیں؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, یہ دین ہے. دین اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہونے کا نام ہے, نہ کہ اپنی مرضی کرے, اپنی منمانی کرے. یہ اب سوچا جا سکتا ہے کہ یہ عام رات ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے, تو اس رات ضرور جاگنا چاہیے. تو میں آپ کو ایک اور حدیث سنانے لگا ہوں, پھر فیصلہ کر لیں گے کہ کیا کرنا چاہیے. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس. ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو, ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت کے 8 در کھل جاتے ہیں. نہ شعبان ہے, نہ رمضان ہے, نہ محرم الحرام ہے, نہ کوئی اور مہینہ ہے. جون سا بھی مہینہ ہو, جب بھی سوموار جس ویک میں آئے گا اللہ کی جنت کے 8 در کھل جائیں گے. اور جس ویک میں بھی جمعرات آئے گی اللہ کی جنت کے 8 در کھل جائیں گے. اور پھر ہوتا کیا ہے, اللہ تعالیٰ مومنین کو, اپنے مسلمان بندوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور رب تعالیٰ 2 بندوں کو معاف نہیں کرتے. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ, ہر بندہ جو اللہ کا ہے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں. لا یشرک باللہ شیئا, جس بندے نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شیئن, معمولی شے کو بھی شریک نہ ٹھہرایا ہو, اللہ اس کو معاف کر دیتے. اور الا رجلا, چاہے وہ مشرک نہ بھی ہو لیکن وہ بندہ, وہ آدمی, کانت بینہ و بین اخیہ شحناء, اس بندے کے درمیان اور اس کے کسی بہن بھائی کے درمیان کوئی چپکلش ہو, کوئی توتکار ہو, اور اس کے دل میں بغض آ جائے, کینہ آ جائے, حسد آ جائے, ایسے بندوں کو معاف اللہ تعالیٰ نہیں کرتے. بلکہ کیا ارشاد فرماتے ہیں, انذروا ہذین, ان دونوں کو, ان کا معاملہ مؤخر کر دو. حتی یصطلحا, یہاں تک کہ یہ سدھر جائیں. جب تک سدھرتے نہیں ان کو معاف نہیں کریں گے. انذروا ہذین حتی یصطلحا, انذروا ہذین حتی یصطلحا, 3 مرتبہ اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے. بھائی اگر وہاں نصف شعبان کو یہ معاملہ ہو, مشرک اور کینہ پرور کے سوا سب کو معاف اللہ کر دیتا ہے, تو عبادت کرنی چاہیے. تو سوموار اور جمعرات کے متعلق کیا خیال ہے؟ جو قانون وہاں لاگو کرتے ہو یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ نہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا عبادت کرنے کا, نہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے عبادت کرنے کا. سیدھی سی بات ہے. اور پھر اتنی باتیں عجیب و غریب کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں. آسمان دنیا پہ رات آ کر کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا, میں اس کو معاف کر دوں. یعنی کس رات؟ نصف شعبان کی. حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, یہ من گھڑت ہے. ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا, میں معاف کر دوں. ہے کہ مجھ سے شفا مانگنے والا, میں شفا دے دوں. ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا, میں رزق دے دوں. ہے کہ مجھ سے عافیت مانگنے والا, میں اس کو معاف کر کے عافیت دے دوں.
یہ ساری اس لیے عبادت کرنی چاہیے، حالانکہ یہ بالکل سرے سے میں عرض کر چکا ہوں، ابھی میں نے 2 سندوں کے ساتھ جو حدیث بیان کی ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی اس شعبان کی نصف رات کے متعلق فضیلت آتی ہے، سب کی سب من گھڑت ہیں، جھوٹی ہیں، موضوع ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا، تمام محدثین کا اتفاق ہے، حتیٰ کہ حنفی حضرات کے امام، میں نے کبھی نام نہیں لیا لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے سب بھائی ہیں، حنفی حضرات کے امام ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بڑی تفصیل سے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ سارے ائمہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے کھانے پینے کے لیے کسی خاص مقصد کے لیے یہ رات گھڑی ہوئی ہے، لوگوں کی طرف دیکھ کے انہوں نے یہ بنا لی۔ بھئی اللہ معاف کرتا ہے تو وہ سوئے ہوئے بھی کر سکتا ہے، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول چلائیں گے چل پڑیں گے، جہاں بٹھائیں گے بیٹھ جائیں گے، یہاں ٹھہرائیں گے ٹھہر جائیں گے، پابند ہیں، اور پھر ہی ہم اللہ تعالیٰ کے صحیح بندے بن سکتے ہیں۔ اپنی مرضی اور من مانی کریں گے تو یہ قطعاً ناجائز ہوگا اور دین اسلام سے اکھڑ جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلاتي ولم يجري على لساني مما عاتيت أحدا من الأولين والآخرين اليقين وخصني يا رب العالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس رات کے متعلق سورہ دخان کی ابتدائی آیات کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ان آیات کو پیش کر کے، سورہ دخان کی ابتدائی آیات کو پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ لیلۃ المبارکہ سے یہی مراد ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کی تفسیر وہی سب سے بہتر ہوتی ہے جو ایک آیت دوسری آیت کی کرتی ہے۔ قرآن کریم کی آیات جو ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں، اس سے بہتر تفسیر اور ہے ہی کوئی نہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفسیر سب سے عمدہ نمونہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو سکھایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حدیث رسول کا نمبر آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز منقول ہے۔ اب انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ